بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، الیکشن 2024 8 فروری کو ہے اور میں پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور میں اس الیکشن کے سارے پروسیس میں سے گزرا ہوں کہ یہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس الیکشن میں صرف اور صرف امیر لوگ حصہ لے سکتے ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ مڈل کلاس آدمی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اتنا مشکل یہ پروسیس ہے۔ جو قانون کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جی یہ خرچہ ہوگا، پریکٹیکلی اس سے 50 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قانون کیا صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، خواتین و حضرات، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناانصافی ہے اور یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو پروسیس ہے اس میں بہت ساری ناانصافیاں ہیں اور بہت ساری نالائکیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا حلقہ صوبائی اسمبلی 155 ہے جس میں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے حصہ لے رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، میرے حلقے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عسکری 10۔ پورے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 155 میں اگر کسی ایک علاقے کا سب سے زیادہ ووٹ ہے تو وہ عسکری 10 لاہور ہے۔ اس کے 8500 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ خواتین و حضرات، اس علاقے کے اندر عسکری 10 کے علاقے کے اندر 2 سکول ہیں جو آج تک پولنگ سٹیشن بنتے رہے ہیں۔ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے بہت آسانی رہی ہے۔ آج سے پہلے جتنے الیکشن بھی ہوئے ہیں، ابھی اس دفعہ کیا ہوا خواتین و حضرات، 2 ہفتے پہلے یہ کیا کہ پولنگ سٹیشن عسکری 10 کے اٹھا کے تو باہر بہار شاہ روڈ ہے ایک، وہ اتنا کنجسٹڈ، اتنا رش ہوتا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا سکول ہے، پرائیویٹ سکول ہے اور وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایک رکن ہے، اس کا وہ سکول ہے۔ تو عسکری 10 8500 ووٹرز کے لیے، مائیں بہنیں جو کہ ووٹ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، بوڑھوں کے لیے ووٹ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، یہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر دور وہ پولنگ سٹیشن بنا دیا گیا ہے اور انتہائی چھوٹی بلڈنگ ہے۔ یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے خواتین و حضرات محرکات یہ ہیں کہ وہاں پر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہ ہونے کے برابر ووٹ ہے۔ گو کہ میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں وہ ایک عام آدمی کے طور پر لڑ رہا ہوں اور میں الحمدللہ کوئی بھی غیر قانونی کام، کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی توڑ پھوڑ، کچھ بھی کہنا جو کہ قانون کے خلاف ہو اور کچھ بھی کرنا جو کہ قانون کے خلاف ہو وہ کبھی نہیں کیا۔ میں صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تنقید کرنا اور تعمیری تنقید کرنا یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پچھلے کیس میں اپنی ججمنٹ میں کہا کہ ضرور آپ کمزوریوں کی نشاندہی کریں۔ کمزوریوں کی نشاندہی کرنا پبلک کو اکسانا نہیں ہوتا۔ کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہو اور پبلک آگاہ ہو۔ خواتین و حضرات، میرے ہی حلقے میں ایک کمیونٹی ہے جس کا نام ہے عسکری 1۔ خواتین و حضرات، یہ 2000 لوگوں پر مشتمل ایک کالونی ہے جس کے 3 شماریاتی بلاک کوڈ ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کالونی کے رہائشیوں کے لیے 3 مختلف پولنگ سٹیشن بنا دیے گئے ہیں جو کہ آپ خود سمجھیں کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ پور پلاننگ ہے اور میں نے خواتین و حضرات لکھ کر درخواست دی ہے۔ 2 گھنٹے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر بیٹھا رہا ہوں، وہاں پر میں نے لکھ کر درخواست دی ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو دی ہے، جو ریجنل الیکشن کمشنر ہیں لاہور کے، ان کو وہ اپلیکیشن دی ہے۔ پھر مجھے انہوں نے بتایا جی یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اسلام آباد میں لکھیں۔ خواتین و حضرات، میں نے خود اسلام آباد کے الیکشن کمیشن میں لکھا، ان کو میں نے ریٹن اپلیکیشن بھی جمع کروائی، ان کا واٹس ایپ نمبر تھا۔ پھر ہماری جو رہائشی ہیں انہوں نے، ہزاروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دی کہ برائے مہربانی یہاں کے رہائشیوں کو مشکل میں مت ڈالیں،
یہاں کی بوڑھی ماں اور بہنوں کو مشکل میں مت ڈالیں۔ یہ آپ نے کیا سوچ کر عسکری 10 کا پولنگ سٹیشن باہر شفٹ کر دیا ہے جہاں پہ معذور لوگ نہیں جا سکتے؟ اداروں کو ایسا کرنا چاہیے، ان اداروں کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ عوام کا ان پر اعتماد ہو۔ ادارے پاکستان کی عوام کے ہیں، پاکستان کی عوام سب کی ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، میری پاکستان کی تمام عوام کے تھرو الیکشن کمیشن کو یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ابھی 6-7 دن 8 دن ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور عسکری 10 لاہور کا پولنگ سٹیشن دوبارہ ان کمیونٹی کے اندر شفٹ کیا جائے، کیونکہ آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے وہاں پہ ووٹ ڈالا گیا، وہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، ہم اس سسٹم کو خود کرپٹ کرتے ہیں، ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ پیسے والے لوگ پیسے کا بہترین استعمال کریں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ دیں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، تو آپ کو اچھی لیڈرشپ کیسے ملے گی؟ پاکستان زندہ باد۔